جسے اس دور کی تاریخ میں کنزانیہ اور آج کی تاریخ میں عراق کہا جاتا ہے، اس سرزمین پر پیش آیا ایک ظالم اور جابر حکمران جس کا نام نمرود تھا۔ وہ اس سرزمین پر حکومت کر رہا تھا اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اے لوگوں، میں تمہارا خدا ہوں اور جب تم مجھے خدا تسلیم کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہارے رزق کا بندوبست کروں گا۔ اس نمرود کی کبریائی کا خطبہ پڑھنے والے ہزاروں کی تعداد میں انسان تھے جو اپنی یقین عقیدت کو اسے خدا مان کر اس کے سامنے جھکا بیٹھے تھے کہ ایسے عالم کے اندر جب کہ اس کی نام نہاد خدائی کا سورج نصف النہار پہ چمک رہا تھا، اللہ کے خلیل کا ظہور ہوا اور جب آپ سنے شعور کو پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ یہ خدائی کا لوگوں سے اقرار کروا رہا ہے تو آپ نے اس کی کبریائی کا خطبہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، اور جب انکار کیا تو اس کی سپاہ نے، اس کی جو فوج تھی وہ آپ کو لے کے نمرود کے دربار میں گئی اور نمرود نے سب سے پہلا سوال جو اللہ کے خلیل سے کیا وہ سوال یہ تھا کہ ابراہیم، میری انٹیلیجنس کی ایجنسیوں نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ تو مجھے خدا تسلیم نہیں کرتا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اللہ کے خلیل نے جواب دیا کہ میں تو اس کو خدا تسلیم کرتا ہوں جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو اپنی خدائی کے دلیل کے لیے سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ یہ ایسا سوال تھا کہ اس نام نہاد خدا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور جب اس سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو اس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ کھلے میدان کے اندر لکڑیوں کا ایک انبار جمع کیا جائے، اس کے دل کے اندر آتش انتقام بھڑک تھی اور اس آتش انتقام کو بجھانے کے لیے اس نے لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دیا، اور جب لکڑیوں کا انبار جمع ہو گیا اور نمرود کے حکم کے مطابق اس کو آگ لگائی گئی اور اللہ کے پیارے خلیل کو نمرود کی طرف سے صدا دینے کے لیے ایک کوفن کے اندر بٹھایا گیا کہ جب آپ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہوں گے اللہ کے خلیل کو اس آگ کے اندر گرا دیا جائے گا اور آپ جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور آگ کی عدت کا یہ حال تھا کہ نیلوں کے اندر کوئی پرندہ اپنی پرواز کے لیے پر نہیں مار سکتا تھا، ایسے وقت کے اندر اللہ کا خلیل ایک کوفن پہ بیٹھا تھا، اور جب آپ کو دھکا لگانے کے لیے اس آگ میں گرانے کے لیے کوفن کو جھولا کیا گیا تو حضرت جبرائیل آپ کی خدمت میں آئے
نمرود کے دل میں تیرے خدا نے یہ بات ڈالی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تو اتنی بات کو نہیں سمجھتا کہ اگر میرا خدا مجھے جلانے پہ رضامند ہے تو جو رضا رب جلیل کی ہے وہی رضا ابراہیم خلیل کی ہے۔ میں زندہ بھی نہیں بچنا چاہتا، میں اس آگ کے اندر جل کے مرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل جب واپس چلا گیا، اب اللہ کے خلیل کے اس دو پن کی رسلوں کو جب کاٹا گیا تاکہ خدا کا پیغمبر اس آگ کے بھڑکتے ہوئے الاؤ کے اندر گر کر جل جائے، تو اس وقت خالق کائنات جو اپنے مقام بے نیازی کے قائم تھا اور پہلے یہ سارا عشق لازوال کا تماشا دیکھ رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ میرا دوست میرا خلیل اس آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اب آواز کی جبرائیل، عرض کی رب جلیل، کہا دیکھتا کیا ہے، ذرا جلدی کے ساتھ جا، میرے خلیل کو آگ میں گرایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ گوفن سے نکل کر میرا پیارا دوست آگ کے اس الاؤ میں جائے، تو ذرا جلدی کے ساتھ جا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ اے خالق کائنات، میں کیا آگ کو جا کر بجھا دوں، آگ کو ٹھنڈا کر دوں؟ تو آواز آئی کہ اے جبرائیل، آگ کو تو پانی بھی بجھا سکتا ہے، آگ کو تو مٹی بھی بجھا سکتی ہے، آگ کو تو فائر بریگیڈ بھی بجھا سکتا ہے، آگ کو بجھانا نہیں بلکہ اس کی تاثیر کو بدلنا ہے۔ ذرا جلدی کے ساتھ جا اور کانٹوں کو پھول بنا دیا، زہر کو دریافت کر دیا، موت کو حیات بنا دیا، اور آگ کو گلزار بنا دیا، نار کو نور بنا دیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل آئے، اور اس سے پہلے یہ آگ کے اندر اللہ کا خلیل پتا، وہ آگ گل و گلزار میں تبدیل ہو چکی تھی، اس کے انگارے پھول بن چکے تھے۔ اللہ کا خلیل اپنے ایک امتحان میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن کسی نے کہا کہ خالق کائنات جب کسی کو جتنا بڑا مرتبہ دینا چاہتا ہے، جتنے بڑے منصب پہ فائز کرنا چاہتا ہے، اس کا اتنا بڑا امتحان دیتا ہے۔ اب دوسرا امتحان یہ تھا کہ اے میرے پیارے خلیل، یہ بیٹا جو بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی خواہشات کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد میں نے تم کو عطا کیا ہے، اس بیٹے کو ساتھ لو، اپنی بیوی کو ہمراہ لو، اور جنگل کے اندر جو غیر آباد مقام ہے اس مقام پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب ذرا دل میں سوچئے کہ بچہ وہ حضرت اسماعیل کہ جس کے پاؤں کی ایڑیوں سے خالق کائنات آب زمزم کے چشمے جاری فرما دے، جو بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی خواہشات کے بعد اللہ کے پیغمبر کو بیٹا ملا ہو، اللہ کے حکم کی تعمیر میں اس بیٹے کو ساتھ لیا، اپنی بیوی کو ہمراہ لیا، اور حکم یہ تھا کہ ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کرنا۔ اس مقام پہ پہنچ کے اپنے ہاتھوں کو فضا کے اندر بلند کیا اور کہا مولا تیرا حکم تھا کہ اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ اس غیر آباد سرزمین کو آباد کر دو، میں نے آباد کر دیا ہے۔ مولا بیوی اور بچے کو لا کے اس سرزمین پر چھوڑنا میرا کام تھا، اور اس سرزمین کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا تیرا کام ہے۔ اب اس سرزمین کی محبت میں اپنی تقریر کے اندر یہ بھی بتا دوں کہ خالق کائنات نے لوگوں کے دلوں میں کیسے پیدا فرمائی۔ ہمارے ایک پاکستان کے سیال کوٹ کے شہر کے رہنے والے ایک حاجی صاحب بیان کرتے ہیں، وہ مولوی بھی تھے، وہ بتاتے ہیں کہ میں حج کے لیے مکہ معظمہ میں حاضر ہوا، طواف کعبہ کرنے کے بعد، وہاں حج پڑھنے کے بعد، وہاں رسومات حج ادا کرنے کے بعد، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے چکر لگانے کے بعد، حدیم میں نوافل ادا کرنے کے بعد، آب زمزم پینے کے بعد میں مدینہ منورہ گیا۔ میرے
میرے ساتھ اور ساتھی بھی تھے. جب ہم مدینہ منورہ پہنچے ہم نے ایک مکان کرائے لے لیا اور اس مکان کے اندر جب ڈیرے لگ گئے میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب ہم چاہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے اور ہمارے آنے تک تم کھانا تیار کرو, بازار سے گوشت لاؤ اور اس کو بتاؤ ہم آئیں گے سب مل کے کھائیں گے. چنانچہ سب ساتھی چلے گئے. جب واپس آئے کھانا تیار تھا, کمرے میں بیٹھ گئے, وہ سب ساتھی کھانا کھا رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ گوشت کی روٹی کھانے کے بعد جس ہڈی کو وہ دروازے سے باہر پھینکتے ہیں, باہر دروازے پہ ایک عربی لباس پہنے معصوم کا بچہ کھڑا ہے, وہ ریت کے اندر لتڑی ہوئی اس ہڈی کو اٹھاتا ہے اور زبان پہ رکھ کے اس کو چوسنا شروع کر دیتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں جب میں نے دیکھا میرے دل میں بڑا رحم پیدا ہوا, میں کھانے کو چھوڑ کے اٹھا. مجھے پاکستان کے اندر رہنے والے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے یاد آ گئے. میں اس بچے کے قریب پہنچا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور عربی زبان میں نے اس معصوم سے پوچھا بیٹا تو کون ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ زاروں خطاب ہونے لگا. میں نے اس کو تسلی دی اور بڑی تسلی کے بعد جب آنسوؤں کا سیلاب تھما اس کے آنسو رکے, وہ رونے سے چپ ہوا, میری طرف دیکھا. میں نے کہا بیٹا روتا کس بات پہ ہے؟ تو اس نے اپنی معصوم عربی زبان میں مجھے جواب دیا کہ آج بیٹے کا لفظ کتنے عرصے کے بعد میں نے آپ کے منہ سے سنا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ بچہ یتیم ہے, یہاں اس کا کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے, کوئی بھی اس کی پرورش کرنے والا نہیں ہے. میں اس کو پیار کر کے اپنے ساتھ اندر لایا, اس کو کھانا کھلایا اور بچے سے کہا ہم 8 روز تک یہاں مدینہ طیبہ کے اندر قیام پذیر ہے, تو ہر روز آیا کر اور کھانے میں شامل ہو جایا کر. چنانچہ وہ بچہ ہر روز آتا اور کھانے میں شامل ہو جاتا. جب 8واں روز تھا مولوی صاحب ہی بیان کرتے ہیں کہ ہم آخری وقت کا کھانا مل کے کھا رہے تھے اور بچہ بھی ہمارے ساتھ اس کھانے میں شامل تھا. مولوی صاحب اس بچے سے کہنے لگے کہ بیٹا تیرا یہاں کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے, تیرے والدین مر چکے ہیں, تو ایک یتیم بچہ ہے, تو ہمارے ساتھ ملک پاکستان چل, ہم وہاں جا کر تجھے بہترین کپڑے پہننے کو دیں گے, بہترین کھانا کھانے کو مہیا کریں گے, تو ہمارے ساتھ پاکستان چلا کر ہم تیرا پاکستان کے اندر تعلیم کا بہتر بندوبست کریں گے. وہ بچہ اتنا معصوم تھا کہ مولوی صاحب نے جب اسے یہ آفت کی وہ کھانے کو چھوڑ کے اٹھا اور دروازے سے باہر نکل کر مولوی صاحب کو قریب بلایا, اور جب مولوی صاحب باہر نکلے اس نے حضور کے سبز گنبد کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا مولوی صاحب جس پاکستان کے اندر آپ مجھے چلنے کا مشورہ دیتے ہیں کیا اس پاکستان کے اندر ایسا گنبد بھی موجود ہے؟ میں بچے کی بات کو سن کر حیران رہ گیا. میں نے کہا معصوم تو یہ پوچھتا ہے؟ میں نے کہا اگر اس قسم کا گنبد ہمارے ملک میں ہوتا, اگر اس قسم کا روضہ ہمارے ملک کی سرزمین پہ ہوتا, ہمیں یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم سفر کرتے ہیں, ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور اس سرزمین پر اس روضے کی زیارت کے لیے آتے ہیں. بیٹا اس قسم کا روضہ اور اس قسم کا گنبد ہمارے ملک پاکستان میں موجود نہیں ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بچے نے روتے ہوئے مولوی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ مولانا پھر ایسا پاکستان تمہیں مبارک ہو, میں یہاں اس سرزمین پہ رہ کے ہڈیاں چوسنا تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن روضہ رسول کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. کر دیا تھا تو خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو اس سرزمین پہ چھوڑتے ہوئے دعا کرتے ہوئے خالق کی کائنات سے مانگی تھی. اب یہ دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہوا اور تیسرا مرحلہ آ گیا کہ اے میرے پیارے ابراہیم اب کسی پیارے بیٹے کو اپنے ہمراہ لو اور فلاں مقام سے جا کے میرے نام پر اس بیٹے کو ذبح کر دو. اب خدا کے حکم کی تعلیم نے اللہ کا خلیل روانہ ہوا, بیٹے کو اٹھایا, بیوی
سے کہا اس کو تیار کرو، بیوی نے سرما پہنایا، اچھے کپڑے پہنائے اور تیار کر کے بیٹے کو اب اللہ کا خلیل اس مقام کی طرف چل پڑا۔ اب جب چل کے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا، پیچھے حضرت اسماعیل کی والدہ اور حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت حاجرہ کے پاس ایک بڑے خوبصورت لباس کے لمبا سا چوغا پہنے ہوئے، سر کے کپڑے کی ٹوپی رکھے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے، ٹخنوں سے اوپر سلوار باندھے ہوئے، ماتھے پہ محراب سجائے ہوئے اور جسم پہ بستر باندھے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک آدمی آ گیا اور کہنے لگا حاجرہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم آج اپنے بیٹے کو لے کے کہاں جا رہا ہے؟ کہا وہ سیر و تفریح کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کہا نہیں مجھے غلط نہیں ہے، وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت حاجرہ ہنس پڑی، کہنے لگی کہ تو بوڑھا تو ضرور نظر آتا ہے، تیری داڑھی تو سفید ہے، مگر معلوم ہوتا ہے تو نے اڈے کے ساتھ سفید کی ہے۔ ظالم، دنیا کے اندر ایسا بھی کوئی باپ ہوگا جو بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، اور بیٹا بھی وہ جو بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی خواہشات کے بعد اس کو ملا ہو؟ یہ ناممکن ہے، کوئی اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی ذبح تو نہیں کرتا، لیکن ابراہیم اس لیے ایسا کر رہا ہے کہ اس کے خدا نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا نہیں مردود، میں سمجھ گئی تو شیطان ہے اور مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا اسماعیل ہے، اگر خدا اس کے بدلے میں مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرے اور سب ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے تو پھر بھی میں یہ سمجھوں کہ ابھی پورے طور پہ حق ادا نہیں ہوا۔ اب حضرت ابراہیم اس مقام سے لے کے اپنے بیٹے کو پہنچ جاتے ہیں اور بیٹے سے اپنا مدعا ظاہر کرتے ہیں کہ میرا خدا تیری قربانی چاہتا ہے۔ اب پیغمبر باپ کا پیغمبر بیٹا کتنا فرما بردار ہے، عرض کرتا ہے بابا پھر جلدی کرو، مجھے زمین پر لٹاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور مجھ پہ موت وارد ہو جائے اور اللہ کا حکم پورا ہونے سے رہ جائے۔ جلدی کرو اور رسی کے ساتھ میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ لینا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے اس صابر اور شاکر بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زمین پہ لٹایا، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھا۔ بیٹے نے کہا ابا جان مجھے اونچے منہ لٹانا اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لینا۔ اب اللہ کے خلیل نے بیٹے اونچے کو لٹایا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اس لیے پٹی باندھی تاکہ شفقت فطری غالب نہ آ جائے۔ اللہ کا پیغمبر ذبح کرنے والا تھا، ذبح ہونے والا بھی خدا کا پیغمبر تھا، اور چھری کو ہاتھ میں لے کر اپنے بیٹے کی گردن میں رکھا، لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، چھری چلتی نہیں تھی۔ عجب اتفاق کی بات ہے، نہ چھری چلی نہ کتا گلا۔ کسی نے کہا کہ رسم نیاز تو شوق سے پچھلے خلیل نے کی ادا، اور جب چھری نہیں چلتی تھی اللہ کے خلیل نے اس چھری کو جس پتھر پر تیز کیا تھا وہ پتھر قریب پڑا تھا۔ آپ نے غصے کے عالم میں جب چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر نہیں چل رہی تھی، آپ نے غصے کے عالم میں چھری کو پتھر پہ مارا، تو چھری جو حضرت اسماعیل کے نازک گلے پہ نہیں چل رہی تھی جب پتھر پہ پڑی، تفسیروں میں ہے کہ اس نے اس کے 7 ٹکڑے کر دیے، اور جب پتھر کے 7 ٹکڑے ہوئے حضرت ابراہیم نے اپنی پٹی کو اتارا اور چھری سے مخاطب ہوئے کہ کیا وجہ ہے تو اسماعیل کے نازک گلے پر چلنے کا نام نہیں لیتی اور یہاں پتھر کے تو 7 ٹکڑے کرتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چھری نے خالق کائنات سے زبان مانگی اور عرض کی، جب زبان عطا ہوئی کہ اے اللہ کے پیغمبر مجھے بتا، میں تو الجھن میں ہوں، مجھے ابراہیم خلیل چلنے کا حکم دیتا ہے اور رب جلیل رکنے کا حکم دیتا ہے، اب فیصلہ تجھ پہ چھوڑتی ہوں کہ میں ابراہیم خلیل کا حکم مانوں یا رب جلیل کا حکم مانوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں آپ کے ذہن کو دستک دے کے اپنی گفتگو کو موڑ دینا چاہتا ہوں، ایک نیا رخ دینا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھتے ہوئے کہ آپ مجھے بتائیں کیا اللہ کا خلیل یہ چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا کہ
میرا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، وہ یقیناً چاہتا تھا، بیٹا کے چاہتا تھا میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، مگر اجل اتفاق کی بات ہے، نہ چھری چلی نہ کٹا گلا۔ کسی نے کہا کہ رسم نیاز تو شوق سے بشر خلیل نے کی ادا، عجب اتفاق کی بات ہے، نہ چھری چلی نہ کٹا گلا۔ آلودہ منہ سے ہو جبھی کسی اور کے یہ نصیب تھے، سنے ماجرا کوئی عشق کا جو بیان کرتی ہے کربلا۔ یہ داستان ہے عشق کی، بس دو ہی اس کے مقام ہیں، بشر خلیل ابتدا اور انجام ہے لال بطول۔ میرے دوست ایک دو مقام دیا گیا کہ ایک مقام یہ تھا اللہ کا خلیل اپنے بیٹے کو خدا کے راستے میں قربان کرنا چاہتا تھا، اور چھری چلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ میرا ایمان ہے کہ اگر اس مقام پر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تب قیامت قائم ہو جاتی، اور ایک مقام وہ تھا جہاں نبی کا نواسا اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا تھا، اگر یہاں گردن بچ جاتی وہاں گردن کٹ جاتی تب قیامت قائم ہوتی، جہاں گردن بچ جاتی تب قیامت قائم ہوتی۔ حسین نے جو بہادری کے جوہر دکھائے کون کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ جب جوان بیٹا 18 سال کی جوائی نوجوان علی اکبر تیار ہو کر آپ کے سامنے آیا اور کہا بابا میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بیٹا کہاں جانے کی اجازت چاہتے ہو؟ کہا جہاں حضرت عباس گئے، جہاں حضرت قاسم کے سہیل کی لڑیاں گئی، جہاں اور محمد نے چڑھتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تو شکل مصطفیٰ ہے، تیری شکل تیرے نانا سے ملتی ہے، اور جب مجھے نانا یاد آتے ہیں اکبر میں تیری زیارت کر لیا کرتا ہوں۔ کہ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں اجازت دے دوں؟ کہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن حضرت علی اکبر نے عرض کی کہ بابا جان جس دین کے لیے خود پیارے مصطفیٰ نے تکلیفیں برداشت کی تھی، اگر آج ان کے ہم شکل پر تکلیفیں آ جائیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ جب بیٹے کا اصرار بڑھا تو حضرت حسین نے کہا بیٹا کہ میں اجازت نہیں دے سکتا، وہ سامنے کھڑے لگے ہیں، تیری پھوپھی موجود ہے، انہوں نے تیری پرورش کی ہے، اس سے جا کر اجازت مانگو۔ اب حسین کا نوجوان بیٹا جب خیموں کی طرف چلا، حضرت سیدہ خیموں میں سے دیکھ رہی تھی کہ بھتیجا آ رہا ہے، ارادہ اجازت دینے کا ہے، اور سفر ایسا ہے کہ جو سوار بھی جاتا ہے ان کی سواری تو آ جاتی ہے، سوار واپس نہیں آتا۔ آپ نے آواز کی فضا کی سیدہ حکم کیا ہے؟ کہا صندوق تبرکات لاؤ۔ پوچھا کہ اس جنگ کے میدان میں جب شہادتیں ہو رہی ہیں آپ صندوق تبرکات کو طرف فرما رہی، ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں ایک ارمان تھا کہ اکبر جب جوان ہوگا میں اس کو دلہا بنا کر کپڑے پہنا کر اپنی نگاہوں سے دیکھوں گی، لیکن اکبر جس سفر کی تیاری کرتے آ رہا ہے واپسی کی امید نہیں ہے، میں اس کو دلہا بنا کے اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اتنے میں علی اکبر آ گیا، عرض کی پھوپھی بھتیجے کا آخری سلام قبول ہو، اور سلام کہنے کے بعد کہ پھوپھی نے ماتھے کو بوسہ لیا، نئے کپڑے پہنائے، دلہا بنا کے جی بھر کے دیکھا، اور آنسو اور آہوں کے ساتھ اپنے بھتیجے کو رخصت کیا۔ ماں کے خیمے میں گئے، تیسرے نمبر پہ بھائی کا خیمہ تھا، سید سجاد بیمار تھے، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، لاچار تھے، اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ بھائی نے کہا میں آ کے ملتا ہوں، بھائی کے سینے سے جا کر لپٹ کر لیٹ گئے، اور حضرت سید سجاد نے کہا میرے بھائی تم تو جا رہے ہو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے، لیکن مجھے اتنا بتا کے جاؤ کہ ہمارا کون نگہبان ہوگا؟ کہا اللہ کا قرآن اور میرے باپ کا کٹا ہوا سر شام و کوفہ کے بازاروں میں تمہاری نگہبانی کرے گا۔ اب حسین کا نوجوان بیٹا بھائی سے اجازت لے کر کربلا کے میدان میں آیا، جہاں حضرت حسین گھوڑے کی لگام کو تھام کے کھڑے تھے، بیٹا سوار ہو رہا تھا، باپ سوار کر رہا تھا، بیٹے نے سر پر نان محمد کی دستار کو رکھا، ہاتھ سے باب حیدر کی گرفتار کو لیا، اور جب گھوڑے پہ سوار ہوا اداکاران حسین آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں کہ حسین کا بیٹا جب گھوڑے پر سوار ہوا
اور مدینے کی طرف منہ کیا تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، رونے لگے، چھائے مار مار کے حضرت حسین نے اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹے ابھی تو بڑے کڑوں کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے جذبات کے ساتھ مجھ سے اجازت طلب کر رہا تھا، اب زاروں قطار ہو رہا ہے، بات کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین کے بیٹے نے جواب دیا کہ بابا جان، حضرت حسین نے کہا کیا ان کی تعداد کو دیکھ کے ڈر گیا ہے؟ کیا ان کے نیزوں کی انجموں نے تجھے خوف دلا دیا ہے؟ کیا ان کی چمکتی ہوئی تلواروں نے تجھے ڈرا دیا ہے؟ تو حضرت علی اکبر نے عرض کی کہ بابا جان، مجھے ان کی تلواروں نے خوف زدہ نہیں کیا، میں ان کے نیزوں کی چمکتی ہوئی انیوں کو دیکھ کر اور ان کی تعداد کو دیکھ کے نہیں ڈرا، بلکہ جب میں گھوڑے پہ سوار ہوا مدینے کی طرف منہ کیا، مجھے اپنی ہمشیر زہرا کے ساتھ مدینے میں کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا کہ بابا جب ہم مدینے سے چل رہے تھے، زہرا بیمار تھی، آپ کے پاؤں سے لپٹی تھی اور کہہ رہی تھی بابا مجھے ساتھ لے چلو، اکیلا یہ سارے بھی چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ زہرا اگر تو بھی چلی گئی تو بنو ہاشم کا محلہ ویران ہو جائے گا، نانے کے روضے کی چھاؤں میں کون بیٹھے گا؟ تو یہی ہے، تو بیمار ہے، سفر کے قابل نہیں ہے۔ جب آپ نے انکار کیا تھا تو بابا زہرا میرے پاس سے آ کے لپٹی تھی اور کہا تھا اکبر بہنوں کو اپنے بھائیوں پر بڑے مان ہوا کرتے ہیں، میری سفارش کرو، بابا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، میں تم سے اگر تمہارے پاس میرے لے جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے تو زہرا تیری بہن تجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ میں مدینے کی گلیوں سے لے کر کربلا کے ریزگاروں تک پیدل دوڑتی چلی جاؤں گی اور تم سے سواری کا مطالبہ نہیں کروں گی، لیکن مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ حضرت امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ بھائی سے بہن یہ کہہ رہی ہے تو آپ نے اشارے سے منع کیا، زہرا بیمار ہے۔ تو بابا جان جب آپ نے مجھے منع کیا تھا میں نے زہرا سے ایک وعدہ کیا تھا کہ زہرا تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، جب سادات کا قبیلہ کربلا کے میدان میں آباد ہو جائے گا تیرا بھائی آئے گا اور تجھے یہاں سے لے جائے گا، لیکن بابا اب جب جنگ کے لیے میں گھوڑے پہ سوار ہوا اب مجھے نظر کیوں آتا ہے کہ اس دنیا میں زہرا سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے آٹھ گھوڑے اور مدینے کی طرف چلنے والی ہواؤں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میری بہن زہرا کو تیرا پیغام دینا کہ تیرا بھائی اکبر بہن تجھ سے بڑا شرمندہ ہے، اس نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتا، مجھے امید ہے کہ تو ساری رات ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھتی ہوگی، میرا انتظار کرتی ہوگی، اور اگر ہوا کے ساتھ ہمارے گھر کا دروازہ ہلتا ہوگا کھٹکتا ہوگا تو زہرا کی امید سے آ کے اس دروازے کو کھولتی ہوگی کہ تیرا بھائی اکبر تجھے لینے کے لیے آ گیا ہے، لیکن اکبر اب ایسی منزل پہ جا رہا ہے کہ واپسی کی امید نہیں ہے، ہماری ملاقات حوض کوثر پر اب نانا جان کے سامنے ہوگی۔ یہ کہہ کر بابا سے اجازت لے کر حضرت علی اکبر روانہ ہوئے، کس نے کوٹیوں کو کس نے قطاروں کو کنار کیا اور گھوڑا دوڑا کر پھر واپس آئے۔ جب حسین کا بیٹا باپ کی خدمت میں آیا کہا ابا جان ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ حضرت حسین کام گئے، آپ نے کہا بیٹا سوال ضرور کرو، لیکن میری ایک آرزو ہے کہ مجھے مدینے کا شہنشاہ حسین سمجھ کر کوئی سوال نہ کرنا، مجھے مدینے کا شہنشاہ حسین نہ سمجھنا بلکہ کربلا کا مسافر حسین سمجھ کے سوال کرنا۔ کہاں رکھنا؟ کہا بابا میرا سوال پوچھنا ہے کہ اگر ایک گھونٹ پانی میں مجھے مل جائے تو ان ظالموں میں سے ایک بھی باقی نہ بچے۔ حضرت امام حسین کہا کہ بیٹا آسمان کی طرف دیکھو، جنت کی ہوئے بہشت کے مہمان وہاں کوثر کے کٹورے لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، پانی یہاں نہیں مل سکتا، لیکن قریب آؤ۔ بیٹے کو سینے سے لگایا اور اپنی زبان نکال کر بیٹے کو چسوائی اور کہا جاؤ بیٹا۔ علی اکبر جو پھر گیا سب کو اگنور کر رہا تھا، سبوں کی سبیں کاٹ رہا تھا، اب انہوں نے سوچا کہ اس ہاشمی شہزادے پر قابو ایسے نہیں پایا جا سکے گا، سب مل کر حملہ کرو۔ مل کر حملہ ہوا اور فضا میں ایک نیزہ اس طرح پتھراتا ہوا آیا تو علی اکبر کی سینے کے اندر بے بس ہو گیا اور آپ زمین پر خون بہ رہا تھا، زمین پر
تڑپنے لگے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میری گفتگو کی آخری جملے ہیں, ذرا غور فرمائیے کہ علی اکبر خاکِ کربلا پر تڑپ رہا تھا, حسین دیکھ رہا تھا. ایک وہ وقت تھا کہ اللہ کا خلیل تھا, اللہ کا پیغمبر تھا, لیکن بیٹے کو قربان کرتے ہوئے, وہ زمین سے لگاتے ہوئے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ رہا تھا, بیٹے کو اونچے منہ ڈال رہا تھا اور اپنی نگاہوں پر پٹی باندھ کے اللہ کے راستے میں قربانی دے رہا تھا. وہ خلیل اللہ تھا, اور جو خلیل کربلا تھا, بیٹا نگاہوں کے سامنے اپنی جان جانے آفریت کے سپرد کر رہا تھا, اور بیٹا تڑپ رہا تھا, خون میں لطفت تھا. لیکن جو خلیل کربلا تھا نہ بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو پکڑ رہا تھا, نہ وہاں پٹی باندھ رہا تھا, نہ بیٹے کو آرام کی تلقین کر رہا تھا, بلکہ تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس وعدے کی تکبیر کر رہا تھا کہ جن ہاتھوں نے مولا اسماعیل کے گلے پر اس وقت چھری پھیرتے کا ارادہ کیا تھا, آج میں نے علی اکبر کو شہید کروا کے اپنے اس ارادے کی تکمیل کر دی ہے. جو قربانی ابراہیم خلیل اللہ کی ادھوری رہ گئی تھی, آج کربلا کے میدان میں حسین اس قربانی کی تکمیل کر کے جا رہا ہے. میرے دوستو, یہ حسین کی قربانیاں ہیں جو آپ نے دی, اور 1400 سال کا عرصہ اس سے گزرا. آج بھی ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ حریف ہے شاہ تمنا, ابھی جلی تو نہیں, جگر کی آگ جبھی ہے لیکن بجھی تو نہیں. جب آپ کی دیر سے گردن وفا شیاروں کی زگی ہے برسر میدان, مگر بجھی تو نہیں. مولا ہمیں اشارہ حیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہماری یہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب